رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہیں، دا میسج آف دا قرآن۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم ایک واقعہ سنتے ہیں، قرآنی واقعہ سنتے ہیں، اور اس میں ہم اپنے لیے ایک لیسن اور اپنے لیے ایک پیغام بھی لیتے ہیں۔ آج کون سا واقعہ ہے؟ 100 برس کی موت کے بعد زندہ ہو جانا۔ جی جناب، یہ ایک ایسا امیزنگ واقعہ ہے، ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت بھی دنیا میں گزری ہے ناظرین، جو 100 برس تک دنیا سے گویا چلے گئے، موت نے انہیں آ لیا مگر پھر اللہ نے انہیں زندگی دی۔ یہ واقعہ کیسے ہوا تھا؟ اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، کس انداز میں موجود ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عزیر بن شرخیہ علیہ السلام کا ہے، جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل مفسرین قرآن نے کس طرح بیان کی ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت بڑھ گئیں اور ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ ایک ایسا ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیا گیا جس کا نام بخت نصر بابلی تھا، وہ غیر مسلم تھا۔ اس بادشاہ نے بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کیا، شہر کے 1 لاکھ باشندوں کو قتل کر دیا، 1 لاکھ کو ملک کے شام میں ادھر ادھر بکھیر کر رکھ دیا، اور 1 لاکھ کو غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر بھی انہی قیدیوں میں تھے۔ اس کے بعد اس بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر برباد کر ڈالا، ویران بنا ڈالا۔ اب یہ بخت نصر کون تھا؟ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا۔ چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو معلوم نہیں تھا، تو اس لیے لوگوں نے اس کا نام بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ خدا کی شان دیکھیں کہ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو کہراسف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر اپوائنٹ کیا گیا، مقرر کیا گیا۔ پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا، بڑا ظالم تھا۔ اب کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب بخت نصر کی قید سے آزاد ہوئے، اپنے خچر پر بیٹھ کر بیت المقدس کے شہر میں داخل ہوئے۔ شہر کی ویرانی، بربادی، ہر طرف تباہی دیکھ کر آپ بڑے افسردہ ہوئے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر کہیں انسان کی شکل دیکھنے کو نہ ملی۔ ہاں، یہ دیکھا کہ درختوں پر خوب پھل لگ گئے ہیں جو پک کر تیار بھی ہو گئے ہیں، مگر ان پکے ہوئے پھلوں کو توڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی افسوس کے ساتھ آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس ویرانی کے بعد بھی کیا اس شہر کو آباد کرے گا؟ آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا، انگوروں کا رس نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا، بچے ہوئے انگور کے شیرے کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا۔ پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے۔ مگر ناظرین، اب ایک عجب کہانی، اب ایک عجب واقعہ شروع ہوتا ہے کہ اس ویران شہر میں جہاں پھل پکے ہیں کوئی توڑنے والا نہیں ہے، شہر ویران ہے، انسان نہیں ہے۔ حضرت عزیر آرام کرنے لگے، اسی دوران آپ کی وفات ہو گئی، آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں، جنات اور انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا، آپ کسی کو نظر نہ آتے تھے، کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا، 70 ایئرز گزر گئے۔ پھر ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا، بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا، شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا۔ بچے کھچے بنی اسرائیل جو اطراف و جوانب میں بکھرے ہوئے تھے، دور دور چلے گئے تھے، سب کو بلا بلا کر شہر میں آباد کیا، اور ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنائیں، قسم قسم کے باغات لگا کر شہر کو پہلے سے زیادہ خوبصورت اور با رونق بنا دیا۔ اب 100 برس گزر گئے، مزید یعنی 30 سال میں یہ شہر آباد ہو گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اب حیات نہ تھے، ظاہری طور پر آپ کی روح قبض ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر 100 برس کے بعد زندہ فرمایا۔ آپ نے دیکھا کہ اپنے گدھے کو دیکھا تو گدھا تو مر چکا تھا، اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھر گئی تھی۔ پھر دیکھا کہ تھیلے میں جو پھل تھے وہ بالکل صحیح تھے، انگور کا جو شیرہ آپ نے اپنی مشک میں بھرا تھا وہ بھی بالکل ٹیسٹ اس کا خراب نہ ہوا تھا۔ تو آپ
آپ نے دیکھا کہ آپ کے سر اور داڑھی کے بال بھی کالے تھے، آپ کی ایج میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا، آپ کی عمر وہی 40 برس تھی. ابھی اسی سوچو بچار میں تھے کہ یہ ہوا کیا ہے، کتنا ٹائم میں سویا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی کہ اے عزیر آپ کتنے دنوں یہاں رہے ہیں؟ تو آپ نے خیال کر کے کہا کہ شاید میں صبح سویا ہوں اور عصر کا وقت ہو گیا ہے، صبح میں نے آرام کیا ہے اور عصر کا وقت ہو گیا ہے، تو یا میں دن بھر سے کچھ کم وقت سویا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اے عزیر، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے ہو. اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیز پر نظر ڈالو، اس میں کوئی خرابی نہیں ہوئی ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر اب تم دیکھو کہ ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر کس طرح گوشت پوشت چڑھا کر تمہارے گدھے کو زندہ کرتے ہیں. چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور یکدم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ اسکیلٹن بن گیا، اور پھر لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت بھی چڑھ گیا. گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا. یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بآواز بلند کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. ناظرین یہ انٹرسٹنگ امیزنگ واقعہ جاری ہے، مگر آئیے پہلے قرآن میں اس واقعے کو اللہ نے کب کہاں اور کیسے بیان کیا ہے. پارہ 3 ہے، سورہ بقرہ، آیت نمبر 259. اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا اس کی طرح جو گزرا ایک بستی پر اور وہ ڈھئی یعنی گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، پھر زندہ کر دیا. فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم. فرمایا نہیں، تجھے 100 برس گزر گئے. اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں. اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا بولا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. جی ناظرین، قرآن میں کس انداز سے اس واقعے کی طرف اشارہ ہے آپ نے سنا. اب مزید آگے چلتے ہیں. جو مفسرین قرآن نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام اب باقاعدہ پھر حیات میں آ گئے، ان کا گدھا بھی ٹھیک ہو گیا، تو اب آپ نے شہر کا دورہ فرمایا، اور دورہ کرتے کرتے اس جگہ پہنچے جہاں آپ کا مکان 100 برس پہلے تھا. نہ تو کسی نے آپ کو پہچانا، نہ آپ کسی کو پہچان سکے. ایوری بڈی لک لائک اسٹرینجر، نئے لوگ نظر آ رہے تھے کیونکہ 100 برس کا گیپ آ چکا تھا. اب یہ دیکھا کہ ایک بڑی بوڑھی عورت، اپاہج عورت اس دروازے کے قریب بیٹھی ہے، جس نے حضرت عزیر علیہ السلام نے جس کو اپنے بچپن میں دیکھا تھا، یعنی اس عورت کی عمر مور دین 100 ایئرس تھی. آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جی ہاں. پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر، اس کو تو 100 برس ہو گئے، وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں. یہ کہہ کر بڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا اے بڑھیا میں ہی عزیر ہوں. تو بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟
آپ نے فرمایا اے بڑھیا مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا، میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر تو ایسے با کمال تھے کہ وہ جو دعا کرتے تھے مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ میری آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا دے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی، بڑھیا کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی، فالج بھی ٹھیک ہو گئے۔ اب اس نے غور سے دیکھا تو پہچان گئی اور وہ چلانے لگی کہ میں گواہی دیتی ہوں، شہادت دیتی ہوں کہ یہی حضرت عزیر ہیں، کیونکہ اب آنکھوں سے نظر آنے لگ گیا تھا۔ اور اب بنی اسرائیل کے محلے میں وہ آپ کو لے کر گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے، اور اسی مجلس میں حضرت عزیر کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا، لوگوں بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ مگر کوئی آپ کی بات، بڑھیا کی بات نہیں مانا کہ یہ زمانے نے کیسا منظر دیکھا تھا کہ باپ کی عمر 40 سال اور بیٹے کی عمر 118 سال، پوتے بھی بوڑھے ہو گئے ہوں۔ لیکن یہ اللہ کی قدرت کا ایک ایسا نظارہ ہے ناظرین جو قرآن میں موجود ہے۔ اب کیا ہوا؟ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے والد کے دونوں کاندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا، چنانچہ آپ اپنا کرتا اٹھا کر دکھائیں۔ حضرت عزیر نے اپنا کرتا اٹھایا تو بالکل وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات سنائیے۔ آپ نے بلا جھجک تورات پڑھنا شروع کر دی۔ اب بخت نصر بادشاہ نے ایک اور ظلم یہ کیا تھا ناظرین کہ اس شہر میں جتنے تورات کے حافظ تھے، تورات کے عالم تھے، سب کو چن چن کر قتل کر دیا تھا۔ حضرت عزیر نے تورات صحیح پڑھی ہے کہ نہیں کوئی بتا نہیں سکتا تھا، نو بڈی نوز، کسی کو آتی نہیں تھی تورات، نہ وہ کتاب کا کوئی نسخہ موجود تھا کہ جس کو دیکھ کر کریکٹ کیا جا سکے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کو جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح پڑھی ہے یا غلط پڑھی ہے۔ لوگوں نے تلاش کی، وہ جگہ زمین کھودی، تورات کا نسخہ نکل آیا، تورات کتاب نکل آئی۔ حضرت عزیر کو زبانی جو تورات یاد تھی جو انہوں نے پڑھ کر سنائی وہ ایگزیکٹلی وہی تھی، بالکل آپ ٹھیک پڑھ رہے تھے۔ اب یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر لوگوں نے یک زبان ہو کر کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر ہی ہیں اور یہ خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ آگے بڑھ گیا یہودیوں میں کہ معاذ اللہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ نہیں ناظرین، یہ عقیدہ درست نہیں ہے، مگر آج دنیا بھر کے یہودی جو ہیں اسی باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ نے سنا، ون آف دا امیزنگ اسٹوریز آف قرآن۔ اس سے زیادہ حیرت ناک واقعہ کیا ہوگا؟ 100 سال اللہ کی بارگاہ سے ان پر موت طاری کی گئی اور پھر انہیں زندہ کر دیا گیا۔ ان کو یہ منظر دکھانا تھا، جو ان کی زبان پر ایک جملہ جاری ہوا تھا کہ اللہ اس ویرانے کو کیسے آباد کرے گا۔ ودن 100 ایئرز نقشہ ہی تبدیل ہو گیا، پورا شہر رب نے پھر آباد کر دیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب ہر چاہے پر قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ ہمیں مردہ کر کے بھی تو زندہ کرے گا نا، قیامت کے دن بھی تو ہمیں اٹھایا جانا ہے۔ اس قرآنی واقعے سے یہ بھی تو پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ موت کے بعد پھر زندگی عطا کرے۔ اس سے یہ سیکھنے کو ملا کہ ایک ہی جگہ پر، ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا، اس کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو گئیں، بکھر گئیں، مگر پھلوں اور شیرائے انگور اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کوئی تغیر نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی آپ کو پرابلم نہیں ہوئی۔ 100 برس گزر گئے، بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں ایک ہی قبرستان ہوتا ہے اور اندر ایک ہی آب و ہوا ہے، مگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جاتی ہیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں، ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ بارہا ایسا ہوا ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے۔ سبحان اللہ ناظرین، کیا شاندار دلیل قرآن کے اس واقعے سے ملتی ہے کہ اللہ والوں کے کفن سلامت رہیں، وہ قبروں میں سلامت رہیں، یہ پاسبل ہے۔ ایک جیسا ہی ماحول، ایک جیسی قبریں، لیکن اللہ جس پہ چاہے رحمت کی نگاہ فرما دے۔ ایک حدیث پاک سنانا چاہوں گا، یہاں ہم سب کے لیے بھی میسج ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے قبر 2 طرح کی ہوتی ہے۔
یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ اب غور یہ کرنا ہے ناظرین، ہم قبرستان جاتے ہیں، نارملی ایک جیسی قبریں ہوتی ہیں۔ میرا دنیا کے کئی ملکوں میں ٹریول ہوا ہے، کئی ملکوں میں تو بڑے خوبصورت قبرستان ہیں، بڑے ویل مینج، پودے لگے ہوئے، خوبصورت پودے ہیں، گرینری ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ تو خیال یہ آتا ہے کہ اوپر سے قبر تو سب کی خوبصورت بھی ہے اور ایک جیسی بھی ہے، لیکن یاد رہے آج دنیا میں کسی کالونی میں جائیں نا اور ایک جیسے بنگلے ہوں، بڑے مہنگی کلاس کے بنگلے ہوں، تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں سارے لوگ بڑے اچھے ویل سیٹ ہوں گے کیونکہ اس کالونی میں رہ رہے ہیں۔ مگر قبرستان کا ماجرا ایسا نہیں ہے۔ اوپر قبر دیکھ کر کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ یہ برابر برابر میں قبریں ہیں، ایک جیسی دکھتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک قبر جنت کا باغ ہو اور ایک قبر دوزخ کا گھڑا ہو، کسی کی قبر میں جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبوئیں ہوں اور کسی کی قبر میں سانپ اور بچھو ہوں۔ ناظرین، مجھے اور آپ کو اس بات کی تیاری کرنی ہے کہ جس قبر میں مجھے اور آپ کو جانا ہے وہ قبر ایٹ اینی کاسٹ، کسی بھی صورت میں جنت کا باغ بنے۔ کہیں ایسا نہ ہو اگر جنت کا وہ باغ نہ بنی تو حدیث پاک میں تو دو ہی آپشن ہے نا، کوئی تیسرا آپشن تو نہیں ہے، یا تو جنت کا باغ ہوگی یا تو دوزخ کا گھڑا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ایسی زندگی گزاریے کہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے۔ نمازیں قضا کر کے، روزے قضا کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے، زکوٰۃ ادا نہ کر کے، بے حیائی کے کام کر کے کیسی زندگی گزاریں گے؟ پھر قبر تو جہنم کا گھڑا بن جائے گی نا۔ اللہ بڑا کریم ہے ناظرین، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب تک جو ہو گئے گناہ اس کی توبہ کیجئے اور آئندہ ایسی لائف گزاریے کہ ہم سب جب قبر میں جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں اور قبر جنت کا باغ بن جائے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ یہ کیوں قبر کی بات کر رہے ہیں، مرنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ ریئلٹی ہے ناظرین، میں بات نہیں کروں گا، چلے نہیں کرتے بات، لیکن اگر موت کا تذکرہ نہ کریں تو مرنے سے بچ تو نہیں سکتے نا، قبر کی بات نہ کریں تو قبر میں اترنے سے بچ تو نہیں سکتے نا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے، الموت قدح کل نفس شاربوہا، الموت باب کل نفس داخلوہا۔ موت ایک ایسا جام ہے جو ہر شخص نے پینا ہے، ہر ذی نفس نے پینا ہے، ہر ذی روح نے پینا ہے۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی نے گزرنا ہے۔ ہم بچ نہیں سکتے موت سے، مرنا ہے ہم سب نے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ بڑے بڑے گھر بنا لیے، بڑے خوبصورت بیڈ روم ہیں، بڑے لگژری باتھ رومز ہیں، جس کا دنیا میں گھر اچھا ہے اس کو تو زیادہ فکر کرنی چاہیے کہ کہیں قبر کیڑے مکوڑوں والی نہ ہو جائے۔ کاش ایسی زندگی گزاریں کہ اللہ دنیا تو بڑی اچھی کر چکا، مالک قبر بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ دوسرا پیغام جو اس واقعے سے، دوسرا میسج جو ملتا ہے کہ جب تباہی اور ویرانی دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام غم میں ڈوب گئے اور فکر مند ہو کر اس شہر کی ویرانی اور بربادی کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ اللہ کیسے اس شہر کو پھر آباد کرے گا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا اور الفت رکھنا یہ صالحین اور اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ الحمدللہ ہمیں بھی اپنے وطن سے بہت محبت ہے، اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ اس سے محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس میں رہنے والوں کو تکلیف نہ دی جائے، انہیں دھوکہ نہ دیا جائے، وطن میں جو چیز خرابی پیدا کرے وہ کام نہ کیے جائیں۔ ایک طرف تو یہ دعویٰ ہو کہ جناب میں پاکستان سے، اپنے وطن سے بڑی محبت کرتا ہوں، مگر وطن کو نقصان پہنچانے والا کوئی کام بھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہاں میرا پرسنل انٹرسٹ آ جاتا ہے۔ اگر واقعی وطن سے محبت ہے نا تو وہ کام نہ کیجیے جس سے وطن کو نقصان ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے وطن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ناظرین، آج کے پروگرام پیغام قرآن سے امید ہے آپ نے ان میسیجز کو حاصل کیا ہوگا۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل کے مدنی گلدستے میں سجے رہیں۔ اب وقت ہوا ہمارے پروگرام میں تعارف قرآن سیگمنٹ کا، آئیے چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ تعارف قرآن کی طرف۔ پیغام قرآن۔ جی ناظرین، اب وقت ہوا ہے تعارف قرآن میں تعارف آج حاصل کریں گے سورہ توبہ کا۔ مقام نزول سورہ توبہ مدنیہ ہے، مگر اس کی آخری آیات لقد جاءکم رسول سے آخر تک ان کو بعض علماء مکی بھی کہتے ہیں، یعنی یہ آیتیں مکہ پاک میں نازل ہوئیں۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس صورت میں 16 رکوع ہیں، 129 آیتیں، 4078 کلمے، 4078 کلمے اور 10488 10,488 حروف ہیں۔
توبہ نام رکھنے کی وجہ، اس سورت کے 10 سے زیادہ نام ہیں اور اس میں یہ 2 نام مشہور ہیں۔ نمبر 1 توبہ، اس سورت میں کثرت سے توبہ کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورہ توبہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 براءت، یہاں اس کا معنی بری الذمہ ہونا ہے اور اس کی پہلی آیت میں کفار سے براءت کا اعلان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ براءت کہتے ہیں۔ یاد رہے ناظرین، سورہ توبہ وہ ایک ہی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں نہیں لکھا ہوتا۔ آج اس کی وجہ سن لیجیے۔ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت کے ساتھ بسم اللہ لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ بسم اللہ امان ہے اور سورہ توبہ تلوار کے ساتھ امن اٹھا دینے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں میں سب سے آخری صورت سورہ توبہ نازل ہوئی۔ سورہ توبہ کے کچھ فضائل بھی سنتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، منافق سورہ ہود، سورہ براءت، سورہ یاسین، سورہ دخان اور سورہ نبا کو یاد نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب سورہ براءت یعنی سورہ توبہ نازل ہوئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں لوگوں کی خاطرداری کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ نمبر 3، حضرت عطیہ حمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، تم خود سورہ براءت سیکھو یعنی سورہ توبہ سیکھو اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پوری سورت کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اب آئیے سورہ توبہ کے مضامین کیا ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مشرکین اور اہل کتاب کے خلاف جہاد کرنے کے احکام بیان کیے گئے اور غزوہ تبوک سے منافقوں کو روک کر مسلمانوں اور منافقوں میں امتیاز کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ سورت میں مزید جو مضامین ہیں اس میں نمبر 1 ان مشرکین سے برات کا اعلان کیا گیا جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہوا اور وہ اپنے معاہدے پر قائم نہ رہے۔ نمبر 2 کفار مکہ کے مسلمانوں سے افضل ہونے کے دعوے کو روکا گیا۔ نمبر 3 غزوہ حنین کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 4 یہودیوں کا حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے کا رد کیا گیا۔ نمبر 5 ہجرت کے وقت میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار ثور میں ہونے والی گفتگو اس صورت میں بیان کی گئی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 6 زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے۔ نمبر 7 مسجد ضرار کا واقعہ بیان کیا گیا اور مسجد قباء کی فضیلت بیان کی گئی۔ نمبر 8 حضرت کعب بن مالک، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم جو غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئے تھے، ان کی توبہ کا واقعہ بیان کیا گیا۔ کیا امیزنگ صورت ہے، کتنے سارے مضامین ہیں۔ کاش میں اور آپ قرآن پڑھنے والے، سمجھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہمارے اگلے پروگرام کا انتظار کیجئے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے نور سے منور کر دے، قرآن پاک کے پیغام کو دلوں میں بسانا نصیب کر دے، اپنی پسند کے بندوں میں ہم سب کو شامل کر لے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان اس